بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں کوئی صاحب کشف و کرامت شخص نہیں ہوں، لیکن آج مجھ کو یہ اندازہ ضرور ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے دل کی تمنا اور دعا یہ ہے کہ میں مختصر تقریر کروں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے کہ میں کوئی لمبی تقریر کر کے جج صاحبان سمیت آپ سب لوگوں کی بد دعا کا حقدار نہیں بننا چاہتا، اس لیے بہت مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ لوگ بہت دیر سے ایسی باتیں سن رہے تھے جو علمی باتیں تھیں، اور اکثر طلباء ہیں، اس لیے ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں، پھر آگے بات کروں گا۔ پرانے زمانے میں ایک واعظ تھے، وہ تقریر شروع کرتے تھے تو شیروانی کی جیب میں چاکلیٹ ہوتا تھا، وہ نکال کے منہ میں ڈال دیتے، اور چاکلیٹ ختم ہوتا تو تقریر بھی ختم ہو جاتی۔ ایک دن تقریر جو ان کی شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب لوگ بہت پریشان ہو گئے تو ایک صاحب مجمع میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آج جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا ہے، تقریر ہی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ آج بجائے چاکلیٹ کے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے۔ اپنی جیب میں شیروانی کا بٹن رہا ہوگا تو نہ وہ بٹن ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی۔ تو شیروانی میں نے ضرور پہنی ہے مگر بٹن سارے سلامت ہیں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے کہ مختصر میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسابقے کے منتظمین کو، خاص طریقے پہ مولانا عمران اسجد ندوی صاحب کو، کہ ان حضرات کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں یہ مسابقہ تسلسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، حسن انتظام کے ساتھ مسلسل 11 برسوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس سال بھی الحمدللہ یہ مسابقہ نہ صرف یہ کہ منعقد ہوا بلکہ اب بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ مسابقات اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے طلباء میں آگے اور بہت آگے بڑھنے کا مزاج اور ذوق پیدا ہو۔ مسابقہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو چھوٹا دکھایا جائے، کسی کو بڑا دکھایا جائے، یہ اس لیے ہے تاکہ دل میں شوق کی ایک لہر پیدا کی جائے کہ ہم بھی کسی اونچے نشانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ اگر آپ کوئی اونچا نشانہ متعین کر کے اس معیار کے مطابق محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر آپ محنت کریں گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے جن لوگوں نے وقت کی قدر کی، جن لوگوں نے محنت، استقامت، انابت کا راستہ اختیار کیا، جن طلباء نے اپنے زمانے طالب علمی کو بہتر طریقے پر گزارا، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجائے، جن طالب علموں نے اپنی نگاہ کے سامنے کسی کو نمونہ بنا کر رکھا اور پھر قدم بقدم اس نشانے کی طرف بڑھے، صدیوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے
کہ زندگی میں وہ کامیاب رہے۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ وقت کی گرد تلے لاکھوں انسان دب جاتے ہیں، اگر آپ محنت کر کے سر اٹھا کر جئیں گے تب وقت اور زمانہ آپ کی قدر کرے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ مسابقات میں شرکت کر کے آپ اپنے اندر امنگ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، آپ اپنے اندر ایک عزم تازہ لائیں، آپ اونچی منزل اپنے لیے مقرر کریں، اور پھر ہر دن کی بنیاد پر آپ محنت کریں۔ چند قدم چلنا، رک جانا، تھوڑا فاصلہ طے کرنا، گھبرا جانا، یہ اولو العزم لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے استاذ محترم ہیں حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی، وہ جامع ازہر مصر میں پڑھے ہوئے۔ اس زمانے میں بہت صعوبتوں کے ساتھ وہ گئے تھے، ان کے والد اسکول میں پڑھاتے تھے اور گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بس خدا نے لکھا تھا وہ چلے گئے۔ حالات ناسازگار تھے، ان کے والد یہاں سے ان کو خط لکھتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے۔ قاضی صاحب نے خود یہ بات سنائی تھی کہ ایک دفعہ حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے، مایوسی چھانے لگی۔ ایسے حالات میں میرے والد نے مجھ کو خط لکھا اور اس میں یہ شعر لکھا کہ آبلے پاؤں میں پڑ جائیں تو خنداں ہونا، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں پڑ جائیں تو خنداں ہونا۔ آدمی مشقتوں سے گزر کر کچھ بنتا ہے، اگر آپ گھبرا کے پلٹ جائیں گے تو پھر آپ کا مستقبل میں کوئی اونچا مقام نہیں ہوگا۔ یہ قدم قدم بنائیں یہ سواد کوہ جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے لیے اونچی منزلوں کو متعین کرو اور اس کے لیے محنت اور جد و جہد کو اپنا شعار بناؤ، اپنی پہچان بناؤ۔ ظاہر ہے مسابقے میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، باقی اعزازی انعام پائیں گے، اس سے بھی آپ مایوس نہ ہوں۔ جن کے امتیازی نمبر نہ آئیں مایوس نہ ہوں، آپ نے مسابقے میں شرکت کی، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ ہر آدمی ممتاز ہو، ہر آدمی امتیازی نمبر پائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ مقابلے میں شریک ہوئے، یہی آپ کا امتیاز ہے۔ مسابقے میں جو جیتتا ہے وہ بھی جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ بھی جیتتا ہے، یعنی آپ اگر شریک ہوئے، یہ شرکت آپ کی جیت ہے، آپ کی کامیابی ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج اگر ہم کچھ پیچھے ہیں، محنت کر کے آگے بڑھیں۔ اپنے پیچھے رہ جانے کو ایک چیلنج سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب مہد ملت میں پڑھ رہا تھا، دوم یا سوم میں رہا ہوں گا یا نچلے درجات میں تھا، تو ہمارے یہاں نادی العربی میں عربی تقریریں ہوتی تھیں۔ میری باری تھی اور مسجد میں پروگرام تھا، نعمانی مسجد میں۔ تو اس زمانے میں عربی پر دسترس نہیں تھی۔ بعد کے دور میں سال دو سال کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو موقع دیا اور عربی زبان کی وجہ سے میری شہرت ہوئی زمانے طالب علم میں بھی۔ اس وقت اتنی گرفت نہیں تھی، تو تقریر میں نے رٹی تھی اور تقریر شروع کی۔ تھوڑی دیر تقریر چلی
2-3 منٹ تقریر میں نے کی، پھر بھول گیا تو اردو تقریر تو تھی نہیں کہ دائیں بائیں کر کے آدمی نکل جائے. ہوتا ہے نا کہ اردو تقریر میں آدمی کہیں بھول جاتا ہے تو ذرا بھی کچھ سمجھدار ہے تو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. جیسے ابھی ایک صاحب مفسرین ہی کو ضعیف قرار دے رہے تھے. طالب علم تو طالب علم ہی ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ سب طرف دروازہ بند ہے تو اپنے لیے خود وہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے. روشن دان خود بناتا ہے. طالب علم سے زیادہ خطرناک مخلوق دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. اس مخلوق سے زیادہ ذہین مخلوق کہیں نہیں. پتہ نہیں اس میں گجرات کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا مولوی عبید اللہ تو گجراتی ہے، تو وہ مزار سعادت ہے نا ہاسوٹ میں، تو وہاں چمن بھی ہے، اس میں پھل کے درخت بھی ہیں. وہ بچے جو ہے نا پھل لگتے تھے سب اتار کے لے کے چلے جاتے تھے. مالی متعین تھا، چوکیدار متعین تھا، مگر طلبہ کی تدبیروں کے آگے وہ بیچارہ کیا ٹھہرتا، اسی کو ڈانٹ پڑتی تھی. تو مولانا عبداللہ صاحب محتمم تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، تو انہوں نے تاکید کی کہ دیکھو اب کوئی طالب علم لے کے نہ جا پائے. اس نے بیچارے نے چوکیداری بڑھائی. ایک رات کو 3 طلبہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. 3 طالب علم پھل توڑ کے لے جا رہے تھے، اس نے پکڑ لیا. لیکن رات کا وقت تھا، محتمم صاحب تو آرام فرما رہے ہیں، اب لے جائے تو کیسے. تو اس نے کہا تم لوگ نام بتاؤ، صبح حضرت کو بتانا ہے، نام بتاؤ. اس نے ان لوگوں نے کہا معاف کر دو، چھوڑ دو. کہا نہیں، نام بتاؤ، حضرت کو بتانا ہے. تو ایک نے سر جھکا کے کہا قدوری، دوسرے نے کہا نور العزا، تیسرے نے کہا اصول الشاشی. اس کو تو بیچارے کو بہت مشکل ہوئی، لیکن کیسے ویسے یاد کیا. وہ صبح پہنچا محتمم صاحب کی خدمت میں. حضرت 3 طالب علم رات کو پکڑائے تھے. کیا نام تھا؟ قدوری، دوسرا نور العزا، تیسرا اصول الشاشی. اب وہ مولانا ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے. اب وہ بیچارہ چوکیدار حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ ان پہ کون سا دورہ پڑ گیا ہے. بجائے طالب علموں کو بلانے کے ہنسے جا رہے ہیں. طالب علموں سے تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اورنگزیب کے بارے میں ہے نا، وہ بھی سن لیجیے. اورنگزیب کے زمانے میں ایک وزیر تھا، عالموں سے طالب علموں سے ذرا دور تھا، تو ہمیشہ اعتراض کرتا تھا. ایک دن وزیر کے ساتھ اورنگزیب کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے کوئی طالب علم گزرا. وزیر نے کہا حضرت یہ لوگ کچھ جانتے نہیں، بس ایسے ہی خزانے کے صرفے پر یہ لوگ پل بڑھ رہے ہیں. اورنگزیب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، بلاؤ. بلایا گیا. حضرت اورنگزیب نے کہا وزیر سے کہ تم اس سے کوئی سوال کرو. اب ظاہر ہے سوال علمی ہونا چاہیے تھا، لیکن علمی سوال کرنے کے بجائے اس وزیر نے یہ کیا کہ سامنے تالاب تھا. اس نے پوچھا بتاؤ کہ اس تالاب میں کتنے کٹورے پانی ہیں، کتنے پیالے پانی ہیں اس تالاب میں. اب بتائیے کتنا نازک سوال تھا. مگر طالب علم نے کہا کہ یہ بات اس وقت طے ہو سکے گی جب پیالے کا سائز طے ہو. اگر پیالہ تالاب کے برابر ہے تو 1 پیالہ پانی ہے، اور اگر پیالہ تالاب کا آدھا ہے تو 2 پیالہ پانی ہے. اگر چوتھائی ہے تو 4 پیالہ پانی ہے. اگر اتنا ہے تو اتنا ہے، اتنا ہے تو اتنا ہے. بس اس کے بے ہوش ہونے کی کسر رہ گئی ہو. اس نے ٹھکانے سے جواب دیا. ہاں تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ میں عربی تقریر کر رہا تھا، بھولا تو ذرا پیچھے جا کے پھر آگے آیا، سمجھ میں نہیں آیا، پھر گیا. بالآخر مجبور ہو کر مجھ کو تقریر ختم کر دینی پڑی. اور جیسا ہوتا ہے مدرسے میں، بچے کچھ ہنسنے لگے، کچھ مسکرانے لگے. وہ بات مجھ کو اثر کر گئی. وہ جو بچے ہنسے مسکرائے وہ میرے دل پر اثر ہو گیا. اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی کہ عربی میں برجستہ تقریر کرنے لگا. یہاں تک کہ میرے اساتذہ
مہمان آتے تھے مہر ملت میں تو ان سے کہتے تھے کہ آپ موضوع متعین کیجیے، یہ طالب علم آپ جو موضوع متعین کریں گے اس پر عربی میں برجستہ تقریر کرے گا۔ پھر بعد کے دور میں اللہ نے مجھ کو تقریر کرنے کا موقع دیا، اور نہ جانے کہاں کہاں تقریر کی اور کرتا رہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے، لیکن آج بھی میں وہ واقعہ نہیں بھولتا۔ اور آپ کو میں نے اس لیے سنایا ہے کہ اگر کسی مرحلے میں آپ پیچھے رہ جائیں تو اس پیچھے رہ جانے کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیے، پیچھے رہ جانے کو اور پیچھے رہ جانے کا ذریعہ نہ بنائیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، منتظمین ماشاءاللہ حسن انتظام سے یہ مسابقہ انجام دے رہے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا محسوس ہوا کہ جو سوالات مقرر کیے گئے اس میں تھوڑی اور وضاحت ہونی چاہیے، کہیں کہیں زیادہ اجمال ہو گیا، تو ہمارے بعض طلباء کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اگر تھوڑی وضاحت ہو یا آیت کی طرف اشارہ ہو تو شاید سمجھنے میں تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی ہمارے ایک حکم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے بعض طلباء جواب دیتے ہیں اور جواب میں کہیں درستی ظاہر ہوتی ہے، سختی ظاہر ہوتی ہے، یہ واقعی اصلاح طلب بات ہے۔ آپ وضاحت کے طور پر پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرنا کہ ہم جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے، یہ اچھا مزاج نہیں۔ ہمیں اس طور پر گفتگو کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں۔ اظہار علم ہمیشہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اندر دعویٰ نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر ہمیشہ تواضع رہنی چاہیے۔ صحیح علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، صحیح علم انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، اور علم اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تو وہ انسان میں برتری اور بالا تری کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اور اس بات کو بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، بڑا انسان بڑے بول سے کوئی نہیں بنتا، بڑے بول سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑے کارنامے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ بڑے کارنامے آپ انجام دیں گے، عظمتیں آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ میں منتظمین کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام طلباء کو جو شریک ہوئے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ تمام عزیزوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔